پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آپ کی یہ مبارک مجلس جس کا سلسلہ چل رہا ہے، آج کی 6ٹھی مجلس ہے، جس میں 6 پارہ جسے ہم اور آپ لا یحب اللہ، ہماری آپ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے لا یحب اللہ، اس پارے کا خلاصہ ہم اور آپ سنتے ہیں۔ ساتھیوں، اس پارے کی ابتدا میں پہلی اور دوسری جو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ اور فساد جو پیدا ہوتا ہے اس کے انسداد کا ایک اہم قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو بری ہو اور اسے علی الاعلان بیان کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی برائی، خواہ کسی انسان کے اندر وہ برائی ہو اسے علی الاعلان بیان کرے، یا خود اپنے اندر برائی ہو اسے علی الاعلان بیان کرے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ہاں، الا من ظلم، اس شخص کو اجازت ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے اور ظالم سے وہ بدلہ نہیں لے سکتا اور اس کا ظلم اس تک بڑھ جائے تو وہ بطور شکایت کے، بطور اپنے حالات کو ظاہر کرنے کے اس کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اسے شاید شرم آئے اور اپنی برائی سے رک جائے، یا کم سے کم دوسرے لوگ اس سے متنبہ ہو جائیں، دوسرے لوگ اس پر متنبہ ہو جائیں اور وہ اس سے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر دو بات ہے ساتھیوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ چیز یہاں پر کیوں سامنے رکھی گئی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں منافقین کی، یہود کی، نصارہ کی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ آخر اسلام تو ایک طرف برائی بیان کرنے سے، غیبت سے، چغلی سے روکتا ہے، لیکن اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی قوم کی برائیاں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کیا، معاشرے پر بھی ظلم کیا، اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ ظلم کیا۔ لہذا ایسے لوگوں کی برائی بیان ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے متنبہ رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو باتیں ہیں کہ برائی بیان کرنا، یہ اس سلسلے میں جائز نہیں ہے، مگر جائز کس کے لیے ہے؟ جس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے ساتھیوں، اولا صرف جواز کی حد تک ہے، یعنی یہ صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی ظالم کی برائی ہر جگہ بیان ہی کرتا پھرے، بلکہ اگر صبر کرے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اور اگر تم اس کو جو ہے ظاہر کرو یا اسے چھپا لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت وہاں پر دی ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اگر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ظالم کا بدلہ اتنا ہی لینا چاہیے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، یعنی اس کی برائی بھی اسی حد تک ہونی چاہیے جس حد تک اس کا ظلم ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنا شیوا ہی بنا لے کہ وہ ہر جگہ اس کی برائی ہی کرتا رہا ہے۔ علا کل حال، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 150 اور 153 آیت میں یہود اور نصارہ کی ان بدسلوکی اور بدعقیدگی پر تنبیہ کی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کی شکل میں کرتے تھے، یا یہود مسیح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی شکل میں کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر ان کے اوپر ایمان لانا واجب نہیں ہے۔ تو اس پر نقد اور تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اصولی بات ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک رسول کا انکار گویا کہ اولاً تمام رسولوں کا انکار ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، رسول کو نہ ماننا گویا کہ اللہ کو نہ ماننا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور رسول کو نہیں مانتا تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، بعض رسولوں کو مانتا ہے اور بعض رسولوں کو نہیں مانتا تو یہ بھی کفر ہے۔
اور اگر کوئی شخص نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے تو یہ بھی کفر ہے بحیثیت کفر کے. ہر سب برابر ہیں، البتہ اس کفر کے جو درجات ہیں اس میں فرق ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اس پہلے ہی صفحے میں بیان فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہوا یریدون، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور کے رسول میں فرق کیا جائے، یعنی اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان نہ لے آئے. اور کیا کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لے آئیں گے، بعض پر ایمان نہیں لے آئیں گے. جیسا کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے، نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لے آتے. تو جو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لے آئیں گے، یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، چاہتے ہیں کہ اس درمیان میں کوئی ایک راہ نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ حقیقتاً کافر ہیں. گویا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا یہ بھی کفر ہے. یہیں سے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس ایک بات کا ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو تو ماننا اور حدیث کو نہ ماننا گویا اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرنا. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں. ہاں، ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. قرآن کو ہم حجت قطعیہ مانیں گے اور حدیث پر ایک تاریخی ہم روایات تسلیم کریں گے، تو یہ بھی کفر ہے. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کے اندر داخل ہے. ساتھیوں آگے ہم بڑھتے ہیں. آگے آیت نمبر 153 سے لے کر کے 161 تک آیات میں یہود کی بعض ان کبھی حرکتوں کا ذکر ہے جسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کیا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور اللہ نے وہاں پر انہیں تورات عطا فرمائی اور لے کر کے آئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس طریقے سے ماننے والے نہیں ہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ کے پیچھے سے نہیں، جہرتاً سامنے آ کر کے کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ میں موسیٰ کو کتاب دے رہا ہوں. تو ارین اللہ جہرہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ان کی نبوت پر گویا کی ایک قسم کا اعتراض کیا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑا، بچھڑے کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے. ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی قباحتیں یاد دلا رہا ہے اور یہ یاد دلا رہا ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو پھٹکار نازل کی اس کو تم یاد کرو اور سوچو اگر یہ رسول جو آیا ہے اس کے ساتھ بھی تم نے وہی سلوک کیا جو پہلے انبیاء کے ساتھ کرتے رہے ہو تو یقین مانو تمہارا حشر پہلے سے زیادہ برا ہوگا اور پہلے ہی کی طرح نہیں رہ جائے گا. آیت نمبر 159 کے اندر میں اپنے بھائیوں کو متنبہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے اور ان کا نزول قرآن سے اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے. وہ قرآن مجید کی آیت جس سے ان کا نزول ثابت ہوتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ان کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ثم یوم القیامت یکون علیہم شہیدا. اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے اور پھر قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ بنیں گے. تو وہ اسی پارہ کی 159 نمبر آیت سورہ نساء کی جو ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے. ساتھیوں آگے 163 سے 166 آیت تک انبیاء علیہم السلام کی
حقانیت اور ان کی بعثت کا سبب بیان کیا گیا ہے، اور شاید یہود پر اور نصارہ کو یہ تنبیہ کرنی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا، حضرت ابراہیم کو نبی بنایا، بلکہ 10 یا 12 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اتنے نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی کہیں نہیں آیا ہے، اور یہ آیت نمبر جو ہے 163 ہے شاید، تو اللہ تعالیٰ فرماتا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ آگے تک پوری آیت پڑھتے جائیے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا نام ذکر کر رہا ہے۔ حضرت داؤد کو زبور دینے کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کا ذکر ہے۔ یہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کیا بیان فرمایا کہ ان نبیوں کا مقصد کیا ہے۔ ان نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر حجت قائم کر دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ عہد الست جو لوگوں سے ان کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد لیا تھا، اور اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء آتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم رہے اور یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے اتنا پرانا عہد لیا تھا، ہمیں تو وہ عہد یاد ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ رسول جو آئے ہیں بشارت دینے والے ہیں جو ان کی باتوں کو مانے گا، منذرین ڈرانے والے ہیں جو ان کی نافرمانی کرے گا، کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کو کوئی حجت پیش کرنے کا موقع نہ رہ جائے رسولوں کو بھیجنے کے بعد۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی خصوصاً نصارہ کا ان کے دین میں غلو سے روکا ہے، اور یہ اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ انہوں نے غلو کیا جس کی وجہ سے ان پر پھٹکار آئی، لہذا تم دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وہی بات کہو جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، پھر عیسی ابن مریم کیا ہیں؟ اللہ کی روح ہیں، اس کے کلمہ ہیں، ان کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ آخر اس پارے کو اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو، یہود کو، نصارہ کو، دنیا کے تمام مشرکین کو ایک دعوت دی ہے کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو تم اس رسول پر اور جو نور لے کر کے آیا ہے۔ یہاں پر میں واضح کر دوں کہ سورہ آگے جیسا کہ آئے گا سورہ المائدہ کی ایک آیت سے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کو ایک سے زائد جگہ نور کہا ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان اور دلیل رسول کی شکل میں آیا ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے پاس ایک کھلا ہوا نور، واضح روشنی بھیجی ہے، نازل کیا ہے یعنی کتاب مجید کو۔ لہذا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، لہذا جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں یعنی دین پر عمل کرتے ہیں، تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کے سائے میں کر لے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ اس سورت کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے ایک مسئلے پر کیا ہے، میراث کے ایک مسئلے پر، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جو سورت جس موضوع سے ختم ہوتی ہے آ کر کے اسی موضوع، جس موضوع سے شروع ہوتی ہے اسی موضوع پر تقریباً آ کر ختم ہوتی ہے۔ جیسے ہم اور آپ کسی سے کوئی بات بتانے لگیں تو شروع میں جس سے شروع کرتے ہیں آخر میں اختصار کے ساتھ کہ خلاصہ یہ کہ آپ لوگ یہ مان لیجئے، تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کو ایک مسئلے پر ختم کیا ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ کلالہ ہے، کلالہ کا معنی ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ اس کے اصول میں
اور اس کے فروع میں کوئی نرینہ وارث نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کا والد ہے، نہ دادا ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، تو یہ کلالہ کہلاتا ہے۔ اب اگر اس کی وارث اس کی بیٹی بنتی، اس کی بہن بنتی ہے، یا عورت ہے اس کا بھائی بنتا ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے ان کا حکم اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور شرط یہ ہے یہ بھائی اخیافی نہ ہو، یعنی مازاد بھائی نہ ہو، اس لیے کہ مازاد بھائی کا مسئلہ 11 یا 12 نمبر آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ مسئلہ ہے سگے بھائی کا یا علاتی بھائی، یعنی باپ کی طرف سے جو بھائی ہوا کرتے ہیں اگرچہ ماں دو ہو۔ تو علی کل حال اسی مسئلے پر اس سورت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، جو اسی پارہ یعنی چھٹے پارے کے 1/4 حصے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بڑی اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی یہ سب سے آخری سورتوں میں ہے۔ اس سورت کے اندر جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے محکم ہیں۔ راجح قول کے مطابق کوئی بھی ایسا حکم اور مسئلہ اس سورت کے اندر نہیں ہے جو منسوخ ہو گیا ہو۔ اسی طریقے سے اس سورت میں حلال اور حرام سے متعلق تقریباً 20 ایسے مسئلے ہیں جو کسی اور سورت میں بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ میں یہاں پر رک کر کے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں 100 روپے انعام رکھتا ہوں۔ 100 روپے انعام وہ یہ ہے کہ آخر وہ 20 مسئلے کون ہیں، لیکن اسے نیٹ سے نہیں نکالنا ہے، عربی تفسیر سے نہیں نکالنا ہے، کسی اردو تفسیر سے نکال کر کے آدمی پیش کرے، کسی اردو تفسیر سے، کہ وہ تقریباً 19-20 مسئلے کون ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ میں اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز کے لیے اذان کا جو ذکر ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، صرف اسی صورت میں ہے۔ تو وہ اگر کوئی شخص ہے کسی اردو تفسیر سے نکال کر کے لے آ کر کے، جو خود دیکھا ہو، کسی بڑے عالم سے پوچھے نہیں، ورنہ جو ہے یہ خیانت ہوگی، اللہ کے یہاں کے سامنے خیانت ہوگی۔ خود تلاش کرے اور دیکھے کہ کس اردو کی کتاب میں ہے، ان مسائل کا نام لا کر کے پیش کرے، تو اسے میری طرف سے 100 ریال انعام ہے۔ 100 ریال بطور انعام کے ہیں۔ ہم نے اشارہ کر دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ عربی سے نیٹ کے اوپر نہ جائے، وہ نہیں قبول کیا جائے گا، اس کی امانت ہے، اور نہ ہی عربی تفسیر کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض کتابوں میں نام نہیں لیتا، وہ یہ چیز مل جائے گی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں علماء نے کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ شاید میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کتاب ترجمان القرآن میں ہو، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی کو اسم بھی مل جائے، میں نام بھی بتا دیا، تو وہ لے کر کے آئے، ان کی عربی تفسیر میں تو ہے لیکن اردو میں میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا۔ البتہ بعض کتابوں کا نام وہ میرے پاس موجود ہیں، بعض وہ تفسیریں جن میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ کون سے مسئلے ہیں۔ علی کل حال ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ سورت بڑی اہم ہے، اس کی ایک اہمیت اور بتاؤں اور غور کر لیں اور اس کو بھی ڈھونڈیں کہ اس سورت کے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس سورت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو سے ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے، یہ اسلوب، یہ خطاب تقریباً 80 سے زائد شاید 88 بار استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، جس میں سے شاید 16 بار یا 18 بار صرف اسی سورت کے اندر ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سورت کے اندر یہ سورت کس قدر اپنے معانی کے لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ علی کل حال اس سورت کی پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے 6 امور بیان فرمائے ہیں، ان 6 امور کو اگر آپ غور کریں تو ان کی وہی مثال ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں جب خبریں سننے جاتے ہیں تو تفصیلی خبر سے پہلے کیا کہا جاتا ہے، ایک نظر خبر کی سرخیوں پر۔ تو اس کتاب کے اندر کیا عناوین بیان کیے گئے ہیں، ان عناوین کی سرخی گویا کہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ پہلا مسئلہ ہے، یعنی عہد کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام،
تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کیا گیا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ الا ما یتلی علیکم، تیسرا یہ ہے کہ ہاں بعض چوپائے ایسے ہیں جو حلال نہیں ہیں۔ غیر محل الصید، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی شکار کرنے کو حلال نہ کرو، وانتم حرم، اور تم حالت احرام میں ہو۔ گویا کہ حالت احرام میں تو شکار حرام نہیں ہے، البتہ غیر احرام میں اور حرم میں انسان نہ ہو، حدود حرم میں تو شکار حلال ہے۔ یعنی حالت احرام میں تو حرام ہے، حدود حرم میں ہے تو حرام ہے، لیکن اگر حدود حرم میں نہیں ہے یا حالت احرام میں نہیں، شکار کرنا حلال ہے۔ بلکہ ایک چھٹی چیز بھی میں کہتا ہوں کہ اور جیسے کہتے ہیں اور باقی تفصیلات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ تو گویا پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر کیا مضامین ہیں ان کی سرخیاں بیان کی ہیں، ان کا اختصار، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ علی کل حال دوسری ہی آیت جہاں سے شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت اہم حکم دیا ہے کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کا شعیرہ کیا ہے؟ دین کا شعیرہ، اللہ کا شعیرہ وہ کہلاتا ہے جو دین کا نشان امتیاز ہوتا ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا۔ انہی میں سے جیسے داڑھی ہے، یہ مسلمانوں کا نشان امتیاز ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بے حرمتی ہونا کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم ہے۔ اسی طریقے سے اذان ہے، مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے شعائر ہیں جس سے دین اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی ان شعائر کی تعظیم، اور بعد مثالیں دی ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہدی کے جانور جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں۔ تو گویا پہلی چیز ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے شعائر کا احترام کیا جائے۔ دوسری بات تیسری آیت میں بڑی اہم ہے اور غور کرنے کے، اس میں متعدد باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 10 قسم کے معقولات کو ہمارے اور آپ کے اوپر حرام کیا ہے۔ 10 قسم کے معقولات ہیں، 10 قسم۔ حرم علیکم، تمہارے اوپر مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، غیر اللہ کا ذبیحہ ہے، وہ جانور حرام ہے جو گلا گھونٹ کر کے مارا گیا ہو، وہ جانور حرام ہے جسے چوٹ لگی اس طریقے سے مر گیا ہو، وہ جانور حرام ہے جو اوپر سے گر کر کے مر جائے، وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے باہم لا کر کے جو جانور دو آپس میں مرتے ہیں وہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ جس جانور کو کوئی درندہ کھایا ہے اور وہ زخمی نہیں بلکہ مر گیا ہے وہ حرام ہے، الا یہ کہ ہمیں زندہ مل جائے اور ہم اس کو ذبح کر دیں۔ اسی طریقے سے استھانوں پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ یہ 10 قسم کے معقولات ہیں جس کو پہلی آیت میں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں وہ اعلان فرمایا ہے جو صرف اس صورت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کی حلت بیان کی ہے اس سورت کے دوسرے ہی صفحے میں۔ یعنی اہل کتاب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کی جو عورتیں پاک باز ہوں، زناکار نہ ہو، شریف ہوں، تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دیں کہ قرآن مجید میں بسا اوقات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے لیکن اس کا معنی خاص ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک لفظ جو خاص ہوتا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں مثالیں آپ کو اسی صورت میں ملیں گی۔ پہلی مثال کی وہ لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس کا معنی خاص ہوتا ہے۔ اسی صورت کے اندر یہی ہے کہ وہ طعام الذین، اہل کتاب کا کھانا، حالانکہ کھانا تو کسی کا بھی حلال ہے، غیر مسلم مشرک ہے کھانا دے کھا سکتے ہیں، تو یہاں پر کھانے سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے۔ آیت نمبر 6 میں ساتھیو اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم بیان کیا ہے، وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، اور تیمم کا بھی طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ چیز آپ کو، یہ وضو کا جو طریقہ
طریقہ ہے، اس کے علاوہ شاید قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 اور 10 کے اندر مسلمانوں کو ایمان، عدل، عمل صالح اور اللہ کی نعمتیں جو قرآن کی شکل میں موجود ہیں، عدل پر مبنی احکامات ہیں، حق پر مبنی احکام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حق پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم شہادت دیں، گواہی دیں، تو اس میں ناانصافی نہ کریں۔ اسی طریقے سے ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 112 سے 119 تک کلام کا رخ اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف پھیر دیا ہے، اور اصل ان کا مقصد جو ہے ان کی خرابیوں کو ذکر کر کے انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے طرز بد برے طریقے سے متنبہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 12 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے نقض میثاق کا ذکر کیا ہے۔ نقض میثاق کیا ہے؟ وہی جو شروع سورت کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو۔ یہ عہد پورا کرنا ہے، چاہے اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور اس میں جانتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، توحید ہے، یہ سارے اللہ کے ساتھ گویا عہد ہیں۔ اور دوسرا عہد ہوتا ہے جو بندے اور مخلوق، بندے کے درمیان اور بندوں کے درمیان ہوا کرتا ہے، جیسے لین دین کا یا معاملہ ہے۔ تیسرا عہد وہ ہوا کرتا ہے جو خود اپنے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے قسم کھا لی ہے، کسی نے نظر مان لی ہے، ان کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر آئے گا، قسم وغیرہ کا، تو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو چونکہ یہود اور نصارہ خصوصاً یہود، اور ان سے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق اور عہد لیا تھا، ان میں نماز کا قائم کرنا تھا، زکوٰۃ کا دینا تھا، اور رسولوں پر ایمان لے آنا تھا، اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نہیں مانا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار نازل ہوئی، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پھٹکار نازل ہوئی تو وہ کس برائی میں پڑ گئے؟ اس برائی میں پڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں خرد برد کرنے لگے، خیانت سے کام لینے لگے، اللہ تعالیٰ کے کتاب کے ایک بڑے حصے پر کو بھول گئے، اس پر عمل کرنا بھول گئے۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، گویا مسلمانوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی ایسا کیا اور اللہ کے میثاق کو چھوڑا، نمازیں نہ قائم کی، زکاتیں نہ دیں، تو تمہارے اندر بھی یہ خصلت پیدا ہوگی، کلام الہی میں خرد برد کرنے لگو گے، خیانت سے کام لوگے، اور دین کی بہت زیادہ باتوں پر عمل تم سے نہیں ہو پائے گا، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے 13 سے 17 نمبر آیت تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کو جو ہے وہ ہدف ملامت بنایا ہے، یعنی ان کو ملامت کی ہے، اور ان کی اس کی وجہ بھی سب سے زیادہ کیا ذکر کیا؟ وہ بھی نقض عہد کے، نقض میثاق کے مرتکب ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جسے فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، لیکن فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی عمل کرنے کے لیے، ان میں سے بہت بڑے حصے کو وہ بھلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے ان کو ہم نے آپس میں لڑا دیا، دشمنی ڈال دی، بغض کرنے لگے اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہی ہم مسلک لوگوں سے۔ یہی چیز آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے عہد اور میثاق لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد کو پورا کرو، اور جب عہد کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر عمل کرنے سے انہیں دور رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر پھوٹ پائی جا رہی ہے۔ علی کل حال یہ سلسلہ جو اہل کتاب کا ہے ایک لمبا سلسلہ چلا ہے، چند سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں اذان کا جواب دینے کے لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ اہل کتاب کے تذکرے کا اور ان کی برائیوں کے ذکر کا اور ان پر تنبیہ کرنے کا ایک لمبا سلسلہ چل رہا تھا۔ آخر میں یہ سلسلہ جہاں پر ختم ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور
تمام اہل کتاب جن میں یہود اور نصارہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس ہمارا یہ رسول آ چکا ہے، بعد اس کے کہ رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ تمہیں اب تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ تاکہ قیامت دن تمہیں کہنے کا یہ موقع نہ ملے کہ ہمارے اوپر کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ اس کے بعد ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے دو بڑے اہم قصے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تو ارادہ یہ تھا کہ فلسطین میں داخل ہوں گے، لیکن جب سینا اور تیہ کے مقام میں جب فلسطین کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بس اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہتھیار لے لو۔ تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو بڑے ظالم اور بڑے بہادر لوگ ہیں، ہم ان سے کہاں لڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو ایسے ہتھیار ہیں، ایسی سہولیات ہیں، اور ہمارے پاس ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو نیک سیرت لوگوں نے قوم کو سمجھانا چاہا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آخر میں ان بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جا تو اور تیرا رب لڑ، جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، جب ہم دیکھیں گے کہ آپ جیت گئے ہیں تو ہم بھی شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عوض میں ان کے اوپر یہ ذلت مسلط کر دی کہ 40 سال تک مسلسل فلسطین سے چند کلومیٹر دور وادی اور گھاٹی میں وہ بھٹکتے رہے، انہیں فلسطین کا راستہ نہیں ملا۔ ساتھیو، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے دین کی نافرمانی دنیا کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور وہیں پر ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ جس قوم میں برے لوگ زیادہ ہو جائیں، فساد کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں، بے دین لوگ زیادہ ہو جائیں، تو اس کا خمیازہ نیک لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اطمینان دل میں دیتا ہے، سکون دیتا ہے، انہیں صبر دیتا ہے، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب کامیابی جو رہتی ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اس سے حسد کی قباحت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا گویا پورے معاشرے کو، پوری دنیا کو قتل کرنا ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے، اور ایک کو زندگی بخشنا گویا کی زندگی کا سامان مہیا کر دینا، گویا کی پوری قوم، پوری جماعت کو زندہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے آیت نمبر 33 میں دہشت گردوں کا حکم بیان کیا ہے، اور ان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کہتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس لیے کہ دہشت گردی یہی ہے کہ اللہ جو حاکم ہے، خصوصاً حاکم وقت جو مسلمان حاکم ہے، اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرنا، اس کے خلاف لوگوں کھڑا کرنا، لڑائی کھڑی کرنا، قتل کرنا لوگوں کو اور فساد مچانا، یہی دہشت گردی ہے۔ تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، یا کہ ان کے دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، یا بائیں ہاتھ کو اور دائیں پیر کو کاٹ دیا جائے، اور اگر کم ہی ان کی شرارت ہے تو انہیں شہر بدر کر دیا جائے، یا آج کی اصطلاح میں انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ دہشت گردوں کا انجام ہی بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے بڑھ کر کے اسی پارے میں چور کی سزا بیان کی ہے کہ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام دین رحمت ہے، دین عدل ہے۔ قتل ہے، دہشت گردی اور چور کی سزا جہاں پر بیان کی ہے، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ لوگوں کو توبہ کرنے اور عمل صالح کی دعوت دی ہے، توبہ کرنے اور عمل صالح کی دعوت دی ہے، شاید جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم سے یہ بڑا گناہ ہو گیا لیکن توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے، اور اگر تمہیں دنیا میں سزا مل بھی جائے، تم نے توبہ نہیں کیا، تو یہ سزا تمہیں اللہ تعالیٰ اگرچہ نہ دے
لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ تمہارے اوپر رہے گی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ چوری کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ جو شخص ظلم کرنے یعنی چوری کر لینے کے بعد، دہشت گردی کے بعد، قتل کر دینے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے واصلح اور اپنی اصلاح کرتا ہے، یاد رہے صرف توبہ زبان سے کر لینا کافی نہیں ہے، دل میں شرمندہ ہو جانا کافی نہیں، اس کے بعد اپنی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ساتھیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام الہیہ اور حدود شرعیہ کے بارے میں یہود کا جو رویہ رہا ہے، ان کی جو کوتاہی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ اپنا کام کریے، ان کی ان شرارتوں کے پیچھے نہ پڑیے، یا ان کی وجہ سے آپ دین کے بارے میں کوئی تساہل نہ کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے جسے آج کا مسلمان اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تورات میں جو احکام نازل ہوئے ہیں، انجیل میں جو احکام نازل ہوئے ہیں، اور پھر بتایا قرآن مجید میں بھی وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، لوگوں کے معاملات کو اس کے مطابق حل نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کافر، فاسق اور ظالم قرار دیا ہے۔ وقت نہیں کہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کوئی تفصیلی بات رکھوں۔ علی کل حال پھر آیت نمبر 51 سے لے کر کے 59 تک مسلمانوں، خصوصاً کمزور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی موالات اور مشابہت سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ غور کا مقام ہے، اور اسے دوبارہ جا کر کے پڑھ لیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ موالات، یعنی ان کی ساری ہمدردی ان کے لیے رہے، ان کی مشابہت اختیار کریں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ جو شخص تم میں سے کوئی ان کے ساتھ ولا کا رشتہ رکھتا ہے اور مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی دھمکی انداز میں بیان فرمایا، اور آگے بیان فرمایا کہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو ہمارے خلاف چڑھ دوڑیں گے۔ یاد رکھو، اگر تم اس طریقے سے کرتے رہے تو یہ ارتداد ہے، اور اگر تم نے ارتداد اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی صحیح خدمت کریں گے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کافروں اور منافقوں کا بھی جو طرز ذکر کیا ہے، جو دین اور شعائر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، انہی میں سے وہ آیت بھی ہے جس طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ ہے اذان کا معنی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں 5 وقتہ نماز، سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کا اذان کا ذکر ہے، لیکن 5 وقتہ نمازوں کا لیے اذان کا ذکر نہیں، اسی آیت کے اندر ذکر ہے، البتہ اس کی تفصیلات یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو علی کل حال اس طریقے سے معاملہ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی خاص طور پر اس پارے کے آخر میں 2-3 صفحہ میں ان کی خاص برائیوں کا ذکر کیا ہے، جن کی فہرست لمبی ہے۔ ان میں سے ایک فہرست یہ ہے کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، دین کے بارے میں غلو کرنا، امر بالمعروف نہی المنکر کا فریضہ ترک کرنا، غیر قوموں سے دلی تعلق رکھنا، اعتداء یعنی ظلم سے اور دین کے بارے میں بدعت اختیار کرنا، گناہ اور برائی کے کاموں میں پیش رہنا، حرام مال کھانا، چاہے سود کی شکل میں ہے کسی اور شکل میں ہے، اور ان کے علماء اور صلحاء کا ان کو ان کے کاموں سے نہ روکنا۔ آج ہم سود کو دیکھ رہے ہیں، رشوت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے سامنے جا کر انہیں روکنے کے لیے شاید ہی کم لوگ ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یہ تمام یہود کے کارنامے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اس سے روکا ہے۔ اور آخر میں چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری صفحے کے اندر اس پارے
پارے کے اہل کتاب کو اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایمان کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ تمہاری جو جسے کہتے ہیں کہ تمہاری ساری جو ہے وہ تمہارا تعلق، چاہے وہ ہمدردی کی شکل میں ہے، چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کی شکل میں ہے، چاہے وہ لین دین کی شکل میں ہے، چاہے وہ دلی تعلق کی شکل میں ہے، تمہارا یہ معاملہ زیادہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک طرف تم دعویٰ کرو اللہ پر ایمان لانے کا، تورات پر، قرآن پر، انجیل پر ایمان لانے کا، اور تمہاری ساری ہمدردیاں، تمہارا لباس، تمہاری زبان، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، حتیٰ کہ تمہاری زبان اور تمہارا طرز تکلم بھی، جیسا کہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سنیچر اور اتوار کا دن تو یاد نہیں ہوگا، نہیں سمجھیں گے، لیکن سیٹرڈے اور سنڈے کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو تمہاری یہ ساری کی ساری جو توجہات ہوں غیر قوم کے ساتھ ہوں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے کا شیوا نہیں ہے، یا ایمان لانے کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی دلی یا قلبی تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یہ بہت برا طریقہ ہے، برا انجام ہے جو اپنے آگے وہ بھیج رہے ہیں۔ کیا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر ناراض ہو رہا ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ وبالنبی وما انزل الیہم، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے رہتے، نبی پر ایمان لائے ہوتے، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ دستور کی شکل میں جو اسی سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا، تو متخذوہم اولیاء، تو انہیں اپنا دلی دوست نہ بناتے، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں نہ ہوتی۔ کثیرا منہم ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان کے بجائے فسق کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ اس پارے کی آخری آیت تھی، باقی 7واں پارہ کل کی مجلس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو مبارک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو ہمارے اور آپ کے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام،